کیا مجھے مرنا ہی ہے حالانکہ میں بے گناہ ہوں؟ آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 13 باب 41 آیت سے لے کر 62 آیت تک۔ لیکن اسے ہم نے قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا، لیکن اس نے ہمیں بتانے سے انکار کر دیا، اس بات کے ہم گواہ ہیں۔ پس مجمع نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا، اس لیے کہ وہ بزرگ اور قوم پر قاضی تھے۔ پس انہوں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا کہ اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقعہ ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اسے مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام ایک کم سن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کر دیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ اس نے ان کے درمیان کھڑا ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسے ہی کم عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیقات کے بغیر ہی اسرائیل کی ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا؟ عدالت گاہ کی طرف واپس چلو، کیونکہ ان دونوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے، اور بزرگوں نے اس سے کہا کہ آ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خدا نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو، اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا کہ اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو پہلے کرتا رہا ہے ان میں سے بھی تجھے اب سزا ملے گی، یعنی کہ تو نے ظلم کے مقدمے کیے اور تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خدا نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ پس اب اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں کھڑا دیکھا؟ اس نے کہا کہ مستگلی کے درخت کے نیچے۔ اس پر دانیال نے کہا کہ تو نے اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا، کیونکہ دیکھ، خدا کے فرشتے نے خدا سے حکم پایا ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اسے ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور اس سے کہا، اے تو کہ کنعان کی نسل ہے، نہ کہ یہودا کی، حسن نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسرائیل کی بیٹیوں سے اسی طرح کرتے رہے ہو، اور وہ ڈر کے مارے تم سے ملتی رہیں، لیکن یہودا کی اس بیٹی نے تمہاری شرارت کی برداشت نہیں کی۔ پس اب مجھے بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں کھڑا پایا؟ اس نے کہا کہ بلوت کے نیچے۔ دانیال نے اس سے کہا، تو نے بھی اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خداوند کا فرشتہ تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے اور تم دونوں کو ہلاک کر دے۔ اس پر تمام مجمع بلند آواز سے نعرے مارنے لگا، اور انہوں نے خدا کو مبارک کہا جو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اور وہ ان دونوں بزرگوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دانیال نے انہی کے منہ سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور ان سے وہی کیا گیا جو بدنیتی سے اپنے ہمسائے سے کرنے لگے تھے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کیے گئے، اور یوں اس روز بے گناہ خون بچ گیا۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔